إله إلا الله الأحد الواحد الحمد لله شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنبر وتصبر وتجرد وتجمل بالكمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا وزير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا كفيل له ولا كفل له وشهادة أن لا إله إلا الله وحده متباهدا ومنبرا ومصبر وحده متباهدا ومنبرا ومصبرا ومكبرا متكبر والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا سندنا ومرشدنا إماما نبينا محمدا عليما محمدا كليما محمدا نزيم محمدا كليما محمدا نزيما محمدا عالما وفاضلا ومبلغا بالكتاب والخطاب ونشهد أن سيدا ومسيدا سيدا وسادة شفيا رفيا ناصيا حبيب رب العالمين ونشهد أن سيدنا إمام المتقين رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذير سراجا ومنير داعيا إلى الله
سيدنا سيدا وسندا سيدا إمام سيد النظام ونشهد أن إماما إمام الكل إمام الكل عظم الكل ونظم الكل أمر الكل وحكم الكل حكم الكل وجبر الكل في القضاء والأداء في الخلق محمدا عبده ورسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وانصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد الثقلين اللهم صل على محمد إمام المتقين اللهم صل على محمد ختم النبيين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محترم مکرم بھائیو دوستو السلام علیکم
ان قریب محرم الحرام دا مہینہ شروع تھیون والے اور محرم الحرام مسلمانوں دے کیلنڈر دیتا مسلمانوں دے سن دیتا مسلمانوں دے سال دیتا یہ ہجری دا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا دے اندر 3 قسم دے کیلنڈر سال تے سن مربع چہین رائے چہین انہاں ہوتے دنیا چلتی پئی ہے۔ اول جڑا سن چلتا پے وہ کو سن عیسوی آتے ہیں اور اس سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کو شروع کی ہے۔ یہ ہن 2021 ہے، 2021 عیسوی آتے ہیں۔ عیسوی کو مراد یہ ہے کہ یہ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کو شروع کی ہے۔ اور اس سن دے اندر جڑے مہینے آتے ہیں انہاں دا نام جنوری، فروری، مارچ ہے۔ اور جنوری دا ایویں نام رکھا گیا ہے کہ عیسائیاں دے اندر تے یہودیاں دے اندر ایک بت ہے جن کا نام جینورٹ ہے، اور ان بت کو عیسائی یا یہودی جنہوں بھی اپنی زندگی دا کوئی کم کریں نا ابتدا ان بت کو کریں ہیں، ان بت کو من کے منت منیں ہیں، ان بت دے کو عاجزی کریں ہیں۔ اس جینورٹ دے نام کو لفظ جنوری نکلا۔ دوجا جڑا سن چلتا پے وہ بکرمی دا سن ہے۔ بکرمی دا سن اہل ہند کو چلتا پیا، ہندوؤں کو چلتا پیا، جنہاں دے مہینہ دے نام ساون، پھگن، چیت، بہو وغیرہ ہے۔ تیجا جڑا سن مربع ہے وہ ہجری ہے، اور ہجری دا سن مسلمانان عالم کو چلتا پیا۔ یہ سن نبی علیہ السلام دی مکہ شریف کو مدینہ ہجرت دیتا مرز وجود لایا گیا۔ جس سال نبی علیہ السلام نے مکہ کو مدینہ پاک ہجرت کی تھی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر بنائے اور وہ کیلنڈر کا نام سن ہجری رکھا ہے، اور ایک سن کو شروع کیتا ہے سن ایک ہجری، وہ ایک سن بنائے جس سن کو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ تو یعنی یہ 3 سن کی دنیا تے چلتے پے، ایک عیسوی ہے، عیسوی سب تو قدیم ہے، دوجا بکرمی ہے جڑا اہل ہند دے اندر ہے، اور بکرمی کا جڑا سن ہے وہ 1795 چلتا پیا، اور سارا ہجری ہے، اور ہجری کا جڑا سن ہے سارا یہ 1445 چلتا پیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جس وقت مکہ کو مدینہ ہجرت کی تھی ہے وہ مدت کے وہ زمانے کو 1445 سن گزر چکا ہے، سال گزر چکا۔ تو مسلمانوں کا جڑا سن ہے وہ ہجری ہے، اور اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے لوح محفوظ تے مہینہ دی گنتی 12 رکھی، اور انہاں 12 مہینہ دے اندروں 4 مہینے انتہائی حرمت والے، انتہائی تقدس والے اور انتہائی عزت والے ہیں۔ انہاں جو ذی الحج ہے، ذی القعد ہے اور محرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 14 مہینہ رجب ہے، یہ اللہ دے نزدیک بڑی حرمت والا ہے، کیونکہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ اور بعض روایات ہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت اس کائنات کی تخلیق کی تھی وہ مہینہ محرم دا ہے، اسی واسطے مسلمانوں نے اپنے سن کا پہلا مہینہ محرم رکھا۔ یہ الفاظ کو میں اس واسطے بزیندہ کیا تاکہ تمہارے ذہنی سمجھ ہوئے کہ یہ سن ہند کیا، مہینے ہند کیا، ایک تاریخی واقعات ہیں، اور انہاں کو ذہن میں رکھا کرو کہ پتہ ہے زندگی دا کہ اساں ملسوں یا نہ ملسوں۔
تو محرم الحرام چونکہ تقدس والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء دی امتوں ای مہینے دے اندر انعامات بھی نوازش کیتے، ای مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے برکات بھی نازل کیتے، اور بعض انبیاء دی امتوں ہوتے اللہ رب العزت نے ای مہینے ہوتے عذاب بھی نازل کیتے۔ اور اے او مہینہ ہے کہ محدثین لکھ دیں کہ جس مہینے دے اندر قیامت برپا تھی ہوئی ہے وہ مہینہ بھی محرم الحرام دا مہینہ، یعنی انسان تے کائنات دی تخلیق تے ابتدا بھی محرم کو تھی، اور اسی انسان دا انجام تے اختتام تے قیامت بھی محرم الحرام ہوئے۔ اسی واسطے یہ مہینہ انتہائی تقدس والا ہے، انتہائی عزت والا ہے، انتہائی حرمت والا مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ای مہینے کے اندر روزے رکھے، خاص کر عاشورہ کے روزے رکھے، میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتا کہ اللہ رب العزتوں کو پورے سال کی عبادت کے درجے دے سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے ہاتھ کو کھلا کر دے، یعنی سخاوت کرے، خیرات کرے، صدقات کرے، اللہ رب العزت پورے سال کی روزیوں کے کھلی کر دے۔ اسی واسطے اگر بعض لوگ کوئی آگے نہیں صحیح کہ یہ مہینے خرید بدعت ہے یا گناہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ حدیث کو ثابت ہے کہ اللہ رب العزت اون شخص دی روزی کو پورے مہینے واسطے فراخ کر دے دے، یہ شخص یہ مہینے کے اندر اپنے ہاتھ کو فراخ کر دے دے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں کرتا کہ وہ معاشرے کے اندر خیرات کرے، لوگوں کو خیرات دے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود افراد کی روزی کو خوشحال کر دے، یعنی گھر کے اندر اپنے رزق کو خوشحالی کر دے، گھر کے اندر رزق کو فراخ کر دے، تو اللہ رب العزت کا ضامن ہے کہ سارا سال ان کی روزی کو فراخ کر دے۔ یہ محرم الحرام کے اندر باقی امتنال جتنے واقعات خیس ہوتا ہے، مسلمان امت کے بھی یہ محرم دو انتہائی عجیب و غریب اور دردناک واقعات رونمات ہیں۔ اول یہ کہ یکم محرم 24 ہجری کو خلیفہ دوم مراد رسول سسر رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تے شخصیت ہے جہدے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد تے اٹھی کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ عمر ابن خطاب عطا کر، یا اللہ عمر ابن خطاب عطا کر، یا اللہ عمر ابن خطاب عطا کر، تاکہ اسلام کو طاقت ملے۔ گویا عمر ابن خطاب اسلام کی طاقت جو ایک طاقت ہے، اور دشمنان اسلام نے دراصل عمر کو قتل نہیں کیتا، بلکہ اسلام کی طاقت ختم کرنے واسطے عمر کو قتل کیتا۔ دوسرا واقعہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہے، انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ 10 محرم سن 63 ہجری غالباً امام علی مقام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو بمائے 72 افراد نے شہید کر دیا۔ اتنے بعض لوگ یاد ہیں کہ محرم الحرام دا امام حسین کی زندگی نال کوئی تعلق نہیں۔ بے شک محرم میں پہلے آگے کہ روز اول پر آتا بھی ہے اور روز آخر تک راسی، لیکن جس مہینے دے اندر کسی گھر دے اندر، کسی کنبے تے قبیلے دے اندر، کسی قوم دے اندر کوئی واقعہ رونمات نہیں بنے،
تو وہ قوم کنبہ قبیلہ اس واقعہ کو اپنی تاریخ کا حصہ بنا کے دے، کیونکہ مسلمان دی تاریخ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی مقام حسین علیہ السلام دی زندگی کا اختتام کیا ہے اور انتہائی ظلم دی حالت نال انہوں شہید کیتا گیا ہے۔ تاریخ مسلمان ایک واقعہ ہے کہ سادہ محرم انہوں دو غم دنیا نال منایا گیا ہے۔ یقیناً حضرت دا تعلق، حضرت دی شہادت دا تعلق، حضرت دے خون دا تعلق کی محرم نال ہے، اور یہ محرم دا تعلق حضرت امام حسین دے خون نال ہے۔ کوئی بدبخت ایسا نہیں تھی سکتا کہ نبی علیہ السلام دے بیٹے قتل کیتے پے ہوئے اور امتی محمد رسول اللہ وہ مہینے دے اندر خوشیاں منائے، وہ مہینے دے اندر شادیاں کرے، وہ مہینے دے اندر میلے تے پھیرے ڈالے۔ اگر وہ واقعی امت محمد کا فرد ہے تو یقیناً ان کو اتنا غم ہونا چاہیے جتنا غم محمد رسول اللہ کو اپنے بیٹے کی شہادت ہے۔ اسی واسطے یہ واضح ہونا چاہیے اور خاص کر نوجوان نسل اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کو بدنام کرنے واسطے خاندان محمد رسول اللہ تے ہمیشہ حملے تھے گئے۔ دنیا کے اتے اگر اسلام کو کمزور کیتا گیا تو ہر اس نسبت کو کمزور کیتا گیا ہے جس نسبت کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی مولوی، پیر، کوئی مفتی، شیخ الحدیث، امام، بڑے بڑے عالم فاضل خاندان محمد رسول اللہ کا مطالعہ نہیں کر سکتے، میں یقین نہ لاتا کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ مقام امام حسین کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ امام حسین کی شہادت کا پڑھتے کھڑے، ایویں پڑھتے کھڑے، ایویں حضرت غوث اعظم نے جاریاں تک کھاندے کھڑے، حضرت غوث اعظم نے باریاں کھاندے کھڑے، اپنے پیٹ واسطے تو غوث اعظم کو تسلیم کی کھڑے، لیکن غوث اعظم دے فرمودات، غوث اعظم دے کمالات تے غوث اعظم دی ولایت دے لوگ منکرین، حضرت دے مسلک دے منکرین، ایویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادتاں تے بڑیاں دردناک پڑھتے کھڑے کہ لوگ روندے اور انہاں کو پیسے دیندے، لیکن انہاں دی شہادت حسین اور جسم حسین نال ذرا بھی تعلق نہیں۔ اسی واسطے جب تک تساں خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطالعہ نہ کرے سو، اپنا رشتہ تے ناتا تے تعلق، اپنی محبت تے الفت تے جگانگت خاندان محمد رسول اللہ نہ بڑھے سو، نہ تساں حسینی پڑھ سکتے ہوئے، نہ تساں آل علی کا نعرہ لا سکتے۔ اگر کوئی حسینی ہے اور اگر کوئی آل علی کا نعرہ لیتا ہے تو یقیناً ان کے دل دے اندر خاندان محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہے، خاندان محمد رسول اللہ کا ادب بھی ہے۔ اسی واسطے جب تک خاندان محمد رسول اللہ کا اکھیاں نہ بنے سو، انہاں دا مطالعہ نہ کرے سو، شہادت امام حسین صاحب کو نہیں آ سکتی۔ ایک اور گل ہے کہ لوگ نانی اماں یا کہانیاں تا بیان کرے دیں، لیکن انہاں لوگاں دا یقیناً عقیدہ یہ ہے کہ انہاں نے ظالم تے مظلوم کو، انہاں نے فاجر فاسق تے عالم عابد کو، انہاں لوگاں نے حاکم تے محکوم کو، انہاں لوگاں نے فاسق تے مخدوم کو، انہاں لوگاں نے دوہاں کو برابر چکیتا ہے، اور ان حالات یہ تھی گئے کہ سارے پاکستان دے اندر یزید زندہ باد اور یزید دے عرس وغیرہ پہ جس وقت محبت رسول خاندان دل وچ نہ ہو سی، حسین کا کم تو لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں، شہید کیتے بھی ہیں، شہید کیتے بھی رسے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اللہ پر دعا مانگتے ہیں کہ ثم احیا ثم اقتل، اے اللہ میں کو زندہ کر تے میں کو شہید کر۔ شہادت بہت درجہ ہے، امام حسین بھی شہید تھے، لیکن اصل مقصد جڑا ہے وہ اسلام کو کمزور کرنا ہے، اور اسلام کمزور کس وقت سے دین ہے؟ اس وقت امتی نبی دے خاندان دے حملے کرے نے، اس وقت دنیا دے اندر بلکہ ازل کل نبی علیہ السلام دی اس دنیا کو تشریف آوری کے بعد
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات طیبہ دے بعد یہ دنیا تو رخصت تھیون دے بعد وقت دے مولویاں نے، وقت دے مورخین نے، وقت دے بڑے بڑے عالماں تے مفتیاں نے سب تو پہلا جڑا فتویٰ لایا وہ خاندان نبوت تے لگا. اور کیویں لگا کہ بعض مولوی تے مفتیاں نے اور مورخین نے تحریر کیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سارے ابو رضی اللہ تعالی عنہ، الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، پہلا فتویٰ نبی دے چاچے تے لگا کہ الیاذ باللہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں گئے. اور حضرت ابو طالب کون ہیں؟ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہے جس نے نبی علیہ السلام دی پیدائش کو گن کے 43 سال تک مسلسل نبی دی پرورش کی. اگر وہ تجارت تے ویندا ہے اپنے بیٹے علی کو نال نہیں ویندا، محمد رسول اللہ کو نال ویندا. اگر کسی میٹنگ دے اندر اون دور دے اندر عرب ممالک کی ساری قومی اسمبلی ہے، اس وقت مجلس الندوہ ہی گئی، یعنی اندر بڑے بڑے امراء آتے ہیں، بڑے بڑے داناب آتے ہیں. ابو طالب اگر وہ میٹنگ کے اندر ویندا ہے تو محمد پاک کو نال لیندا ہے. ابو طالب وہ شخصیت ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت خدیجہ الکبریٰ نال نکاح پڑھا اور اس نکاح کے بعد وحدت دا خطبہ دیتا. مولوی ایجا تک قائل ہے، مفتی ایجا تک قائل ہے کہ انہوں نے خطبہ عبادت پڑھا. تو سوچو جیرا شخص اللہ دی وحدانیت کا ذکر کھڑا کرے دے کہ وہ ایمان کو خالی، اور وہ شخص جو نبی دا نکاح کھڑا پڑ دے کہ وہ شخص ایمان کو خالی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہاں لوگوں نے خاندان نبوت کے اوپر حملے کر کے دراصل جسم محمد رسول اللہ کے اوپر حملے کیتے. حضرت ابو طالب وہ شخص ہیں جنہیں حضرت علی کے والد ہیں. حضرت ابو طالب حضرت حسنین کریمین دے دادا مبارک ہیں. حضرت ابو طالب گوشے رسول حضرت فاطمہ الزہرا دے سسر. اور انہاں لوگوں کا پہلا فتویٰ حضرت ابو طالب ہوتے آیا کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں کہلایا. انہاں کا دوسرا فرقہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے کان نہیں چاہتا کہ تساں کلمہ پڑھ گئے ہو، یہ دن تاوی انہاں کلمہ نہیں پڑھا. تیجا فرقہ الیاذ باللہ انہاں کو لکھ گنا ہوئے کہ روز محشر اصحاب کاف دے کتے والی کھل حضرت کے ابو طالب کو کبا کے وہ کتے کو جنت بھیجے، ویسے یہ ابو طالب جہنم میں. مسئلہ کہ امام حسین دی شہادت کا مطلب ہے کہ نبی دے جسم کو تکلیف پہنچانا. انہاں لوگوں نے ایک فتوے لکھے جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے فرمائے ہے، اللہ فرمائے ہے کہ والذین آمنوا آؤ اولئک هم المؤمنون. مولوی تے مفتیاں دے فتوے حضرت ابو طالب دے خلاف بیان، جبکہ اللہ رب العزت دی کلام ابو طالب دے حق دے اندر بیان دی. والذین آمنوا آؤ وانصروا اولئک هم المؤمنون حقا. او کائنات والے ہو جائیں شخص بھی نبی دی تے ایمان والا دی مدد کی تھی، جس شخص نے بھی نبی کو پناہ تے ٹھکانہ دیتا. اولئک هم المؤمنون حقا. دراصل یہ لوگ ایمان والے لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف ایمان والے نہیں بلکہ اللہ فرمائے دے میں انہاں لوگاں دی مغفرت بھی کر چھوڑی تے انہاں نوں رزق عطا کریندا پیاں.
مولوی دے فتوے نبی دے خاندان دے خلاف میں دے پین اللہ رب العزت قرآن دے اندر انہاں دی تصدیق کیتی ویندے گے او لوگو محرم الحرام دے اندر اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام دا قتل دیا وجہ یہی کہ قوم نے خاندان محمد کو سمجھا نہیں امتہ نے انہاں دے تقدس دے ادب کو سمجھا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیئے کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ او عائشہ انہیں جبرائیل امین میں کل تشریف گن کے ہے جبرائیل امین میں محمد کو لسائے کہ یا رسول اللہ میں مشرق والمغرب تک پوری کائنات چھانٹ کی تھی میں کو اللہ رب العزت دی قسم تے محمد کو افضلی کائنات تے کوئی کونی اور جبرائیل امین پہ فرمائے نو میرے محمد رسول اللہ میں نے شرقن غربن بھی اور پچھم تے پوجم بھی پوری کائنات چھانٹ کی تھی بنی ہاشم کو زیادہ کوئی عزت والا خاندان نہیں نبی علیہ السلام دا خاندان بھی عزت والا نبی علیہ السلام خود بھی افضل چونکہ امت دے بعد مورخ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے اس واسطے انہوں نے ہمیشہ اون چیز کو پکڑا جس چیز دے محمد رسول اللہ تے پیدا پہ لگتے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے دا اے واقعہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ انہاں لوگاں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر وہ چیز جڑی نسبت رکھ دی ہے ان کو بھی اپنی ظلم و ستم دا نشانہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جگری دے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر دے مقام دے اندر نہ صرف شہید کیتا بلکہ حضرت دے کی عذاب کو کٹ گیا حضرت دے کلیجے دے دل مبارک کو کٹ گیا حضرت دے کلیجے دے دل کو اپنے دنداں تلے چباندے رہے چباندے آدم کے سارے ان جگر دے کلیجے ٹھنڈے دی گئے وجہ کہ ہے قتل حمزہ نہیں بلکہ اصل محمد رسول اللہ کو تکلیف دیوائی تو میرے محمد پاک فرماتے ہیں کہ او میرے چچا حمزہ میں کو اللہ رب العزت دی قسم ہے میں کو اپنے خاندان والا نے دسائی کہ او محمد پاکا تیرے عبداللہ والد کی شکل تیرے چچا حمزہ نہ رہے میں محمد کو جنن بھی اپنا والد عبداللہ جہاد آنا آئی میں اپنے والد عبداللہ کی تعریف سننا چاہنا ہوں میں اپنے والد عبداللہ کی شکل تے صورت دیکھنا چاہنا ہوں تے حمزہ دی میں زیارت چکرینا ہوں گویا کہ امت محمد رسول اللہ نے ہر اس چیز تے حق پاتا ہے جس چیز کو نسبت محمد رسول اللہ ہے اور وجہ کہ ہے کہ عرب دے ممالک دے اندر اس وقت کوئی دا قسم دے عربی خاندان قریشی خاندان رانے ہیں کہتے جو تعداد دے لحاظ نال علم و عمل دے لحاظ نال فضیلت دے لحاظ نال اگر کوئی خاندان آئی تو بنو ہاشم آئی دوسرے نمبر تے بنو امیہ ہے بنو اسود ہے بنو عدی ہے عبدالدارہ ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ بنو ہاشم وہ خاندان ہے جس کو کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں جہدے کو آب زمزم دی ساکی گیری ہے اور عرب دے تمام فیصلے نبی علیہ السلام دے دادا حضرت عبد المطلب کرنے ہونے ہیں اس مجلس کے اس کمیٹی کے چیئرمین اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت عبد المطلب ہیں عزت کے لحاظ نال بھی وقار کے لحاظ نال بھی دولت تے شہرت کے لحاظ نال بھی ذہانت کے لحاظ نال بھی قیادت تے سیادت کے لحاظ نال بھی ملکیت ریاست کے لحاظ نال بھی اگر کوئی ٹائم خاندان آئی تو بنو ہاشم دا ہے اور یقیناً گل ہے کہ پترینا دے اندر بہت طرح دے علی سرکی چیا دن کے پترینا دارے دے قلعے ہونے کا اصل اندھارا وہ ہے کہ این خاندان کو اللہ رب العزت نے عزت عظمت دیتی ہوئی ہے اور بعد اس وقت نبی علیہ السلام یہ خاندان کے اندر پیدا ہے اللہ رب العزت نے والی خاندان کو نبوت بھی دے دی تھی
اور ای خاندان کو ولایت بھی دے دیتی، ای خاندان کو رسالت امامت بھی دے دیتی۔ دنیا دا کوئی ایسا کونا نہیں جس کونے دے اندر محمد پاک دے نعرے نہ وجنا تا ای دشمنی کونا اگو رکھ کے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا، کیونکہ خاندان محمد رسول اللہ نہ دشمنی ہے۔ حضرت امام حسین خاندان محمد نہ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حسین دے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم نہ تعلق رکھتے ہیں۔ خاندان بنی ہاشم حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، عدنان تک کی کو خاندان ہے۔ اور آپ کو یہ سیدات دا لقب دیتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لقب ہے، عزت احترام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ دا ایوارڈ ہے۔ حضرت امام حسنین کریمین کی اگر کوئی قوم ہے تو بنی ہاشم تے قریش۔ اسی واسطے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے واسطے امام حسین نال یہ مقام کا قتل کیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے واسطے حضرت امیر حمزہ کا قتل کیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے واسطے آپ کی محبوبہ زوجہ طیبہ طاہرہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے الزام تے بہتان لایا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ محدثین لکھتے کہ نبی علیہ السلام دی امت کو چاہیے کہ ہر کوئی چیز جی نسبت نبی نہ لے ان ادب دل وچ رکھے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے وہ ترے خانداناں نال تعلق رہا۔ ایک نبی علیہ السلام دے بیٹی مبارک ہیں یعنی آپ دے والدین، دوجے آپ دے سسرال آپ دے ننہال ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والدین، تیجے آپ دے سسرال ہیں۔ جب تک کوئی امتی نبی دے پیکاں نال محبت تے ادب نہ کرے سی، نبی دے سسرال نال محبت تے ادب نہ کرے سی، نبی دے نانہال نال ادب تے محبت نہ کرے سی، ان دے دل دے اندر محبت رسول پیدا نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام جی میں خود منزہ تے پاک ہیں، ایویں آپ دے پیکے بھی منزہ تے پاک ہیں، ایویں آپ دے سسرال بھی منزہ تے پاک ہیں، ایویں آپ دے نانہال بھی منزہ تے پاک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں کو نسبت محمد رسول اللہ نہ ہے۔ نبی دی نسبت واسطے انہاں ترے خانداناں دی محبت رکھنا ضروری ہے، اور یہ خاندان دنیا کے اگر کوئی عرفہ تے اعلیٰ خاندان نہیں تو یہ ترے خاندان ہے۔ اسی واسطے دشمنوں نے اور امت محمد نے یہ خاندان کو مٹانے واسطے، نبی کو دکھ دینے واسطے ہمیشہ یہ خاندان تے حملے کیتے۔ حضرت حمزہ کو قتل کیتا۔ نبی علیہ السلام دے سکے پھپھیر حضرت عبداللہ بن زبیر تیرے وقت دے وہ بڑے صحابی ہیں، تیرے وقت دے عالم تے فاضل تے فقیہ ہیں، انہاں کو قتل کر کے 7 دنیا تک انہاں دی لاش مبارک کو لٹ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کو تکلیف دینا، اور جس شخص نے نبی کو تکلیف دیتی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دیتی ہے، اور جو شخص اللہ کو تکلیف دے دے اللہ رب العزت بڑے انتقام والے، انہاں کو این جہان بھی بدلہ گنسی، اون جہان بھی بدلہ گنسی۔ سارے استاد محترم آتے ہونے ہیں کہ یہ تو بالکل واضح الفاظ ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، یزید اپنے دور تک ہے اور حسین انشاءاللہ قیامت تک ہو سی۔ اصل قتل حسین کے رہے اور قتل خاندان محمد رسول اللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خاندان بنی ہاشم اللہ رب العزت نے ان کو دنیا دے اتے سب قسم دے انعام تے فضیلتاں دیتی ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ میں محمد انعام دے وچ ہوں، دوم یہ کہ نبوت انعام دے وچ ہوئے، سوم یہ کہ کعبہ اللہ دی چابیاں انعام کو لے، چہارم یہ کہ آب زمزم دے مالک ہے، پنجم یہ کہ کائنات دے اندر 10 سال مسلسل انہاں رب العزت کی عبادت کی تھی، اس وقت عبادت کی تھی جس وقت دنیا تے عبادت کرنے والا کوئی کو ہے، اور چھویں یہ کہ انہاں کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، اور 7ویں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں دی عزت واسطے سورۃ قریش نازل کی، اور جس خاندان دے اتے اللہ رب العزت اپنا فضل سے کرے، اپنا کرم سے کرے، انعام در انعام کی دیاوے،
اور دنیا و خاندان دی دشمن تھی. آپ کا خاندان حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج نبوت لکھتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام دے خاندان دی پوری تاریخ لکھی. نبی کو گن کے حضرت عدنان تک 45 پشت بڑھ دیے. حضرت عدنان کو اسماعیل تک، اسماعیل کو حضرت آدم تک. میں کو اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ خاندان کے اندر کوئی شخص بے عقیدہ میں کو نظر نہیں آیا. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام دے خاندان دے ہوتے 9 کتاباں تحریر کی دیا. اور انہوں نے 9 کتاباں نے اندر نہ یہ لکھا کہ میں جتنی بھی تحقیق تے سچ کی ہے دنیا دے اندر اگر کوئی پاک خاندان میں کو ملے تو نبی علیہ السلام دے خاندان. اور آپ دی والدہ ماجدہ بھی 7ویں پشت پر نبی علیہ السلام نے مل رہی تھی. یعنی نبی دا خاندان اور آمنہ دا خاندان 7 پشتاں تے ان کے اکٹھا تھی ہیں. اوئی قریشی جو اے بھی قریشی جو. اور ایدے بارے سابقہ محدثینی جو ایک امام گزرے امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے کہ میں نے نبی علیہ السلام دی والدہ ماجدہ کو آپ علیہ السلام نے 500 ماما تک ایک فرشت بنے. یعنی حضرت آمنہ دی والدہ ان دی والدہ ان دی والدہ ان دی والدہ حتیٰ کہ 500 عورتوں تک میں لگا گیا. میں کو اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ اندر وما وجدت فی الحسن والصفا کہ میں انہاں دے اندر مکھی دے پر برابر بھی عیب نہیں. اگو فرمانے کہ ولا کان شیء اہل الجاہلیت علیہ. اور جلے میں انہاں دے عقیدہ دی پڑتال کی ہے میں انہاں دے مذہب تے مسلک دی پڑتال کی ہے. میں کو اللہ رب العزت کی قسم ہے میں انہاں دے اندر ذرا بھر بھی شرک نہیں کیتا. ایک امتی دا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دے خاندان چاہے وہ پیکاں دا خاندان ہے چاہے وہ سسرالاں دا خاندان ہے چاہے وہ نبی دے نانے حالاں دا خاندان ہے وہ اتنا ہی مقدس تے پاک خاندان ہے اتنا جسم محمد رسول اللہ ہے. اور جس وقت باپو خاندان نبوت نال محبت تے الفت پیدا تھی سی یقیناً باپو اسلام نال الفت تے محبت پیدا تھی سی. اور جس وقت اسلام نال محبت تے الفت پیدا تھی سی اللہ رب العزت والی عبادتوں کو والیاں ریاستوں کو والی نوافل کو اپنے ہاں درجات عطا کر کے باپو بلندیاں عطا کرے سی. ایک بڑا ایک مختصر بیان کی تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان انشاءاللہ زندگی رہی آمن دا جمعہ شہادت امام حسین دیتے ہوسی. دعا کرو کہ اللہ رب العزت ساکت واکو خاندان محمد رسول اللہ دا غلام بنا کر رکھے. وما علینا الا البلاغ. دوجہ جمعہ انشاءاللہ سرابے وجہ پرسی.